یوں فرمایا ہے کہ اگر زمین ساری کی ساری تانبے کی اور آسمان لوہے کا ہو کر ایک دانہ زمین سے نہ اگے، ایک قطرہ آسمان سے نہ آوے، اور پھر یہ خیال پیدا ہو دل کے اندر کہ اب روٹی کا کیا ہوگا، اب روٹی کا کیا ہوگا، اگر یہ خیال آ جاوے تو فوراً سمجھ لینا کہ دل کے اندر ایمان نہیں ہے، دل میں ایمان نہیں ہے۔ اگر یہ خیال آ جاوے اس کے بعد کہ اب روٹی کا کیا ہوگا تو سمجھ لینا کہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو اس کو کہتے ہیں کہ جتنی شکلیں دنیا کی ہمارے سامنے ہیں ان تمام کی تمام شکلوں سے نہ ہونے کا ایسا یقین آ جاوے کہ جن کے پاس وہ شکلیں نہیں ہیں، جن کے پاس وہ شکلیں نہیں ہیں، جو یقین ان کا ہے کیونکہ وہ یقین ہمارا ہو جاوے۔ دیکھو اللہ نے جتنی شکلیں دنیا کے اندر بنائی ہیں، جتنی شکلیں دنیا میں بنائی ہیں، یہ ساری کی ساری شکلیں اس نے نہیں بنائی کہ اللہ اس کے بغیر پالنے پر قادر نہیں تھے، نعوذ باللہ، کہ اللہ ان شکلوں کے بغیر پالنے پر قادر نہیں تھے، اللہ اس پر قادر نہیں تھے کہ بغیر پانی کے تمہاری پیاس بجھاویں اس لیے پانی بنایا ہے، کیا اللہ اس پر قادر نہیں تھے کہ بغیر روٹی کے تمہارا پیٹ نہیں بھر سکتا اس لیے روٹی بنائی ہے؟ نہیں میرے دوستو بزرگوں، یہ بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، کہ ہم نے سب کچھ دنیا میں بنایا ہے تمہارے اعمال کو آزمانے کے لیے، تمہاری آزمائش کے لیے، کہ دیکھیں ان نقشوں میں تم جو کچھ کر رہے ہو اس کی نسبت ہماری ذات کی طرف کرتے ہو یا اس کی نسبت ان نقشوں کی طرف یا ان نقشوں میں پھرے ہوئے انسانوں کی طرف کرتے ہو۔ اللہ نے یہ دیکھنے کے لیے بنائے ہیں سارے نقشے کہ دیکھیں تم نسبت ہماری ذات کی طرف کرتے ہو یا ان نقشوں کی طرف کرتے ہو۔ اگر ہماری ذات کی طرف کرتے ہو تو ہم تمہیں کامیابی دینے میں ان نقشوں کے پابند نہیں ہیں، اگر نسبت نقشوں کی طرف کرتے ہو تو تمہیں ان نقشوں میں الجھا کر اسی میں تمہیں تباہ کریں گے۔ قارون کو قارون کے نقشوں میں دھسایا ہے، فرعون کو فرعون کے نقشوں میں غرق کیا ہے، قوم عاد کو ان کے نقشوں میں دھسایا ہے، قوم سمود کو ان کے نقشوں میں ناکام کیا ہے، قوم سبا کو ان کے باغات میں ناکام کیا ہے، قوم لوط کو ان کے نقشوں میں ناکام کیا ہے۔ وہ تو اللہ رب العزت پہلے قوموں کو ان کے نقشوں میں ناکام کر کے دکھلا چکے ہیں، قرآن اس سے بھرا ہوا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ نقشے آج نہیں، میرے دوست بزرگوں، وہ نقشے آج بھی ہیں جو نقشے پہلے ختم ہو چکے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کا سارا نظام جو بنایا ہے وہ ہماری آزمائش کے لیے بنایا ہے، وہ ہماری آزمائش کے لیے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری ضرورت کے لیے، ہم نے نقشوں کو سمجھا اپنی ضرورت کے لیے، حالانکہ ہماری آزمائش کے لیے ہیں۔ ضرورت ان سے جب پوری ہوگی جب اس میں اللہ کا امر زندہ ہوگا، ضرورت ان سے جب پوری ہوگی جب اللہ کا امر اس میں زندہ ہوگا۔ اللہ چاہیں گے تو اپنے حکم کے پورا ہونے سے راضی ہو کر اس سارے نظام عالم کو موافق بنا دیں گے، ورنہ اللہ رب العزت ہماری بدعملیوں سے ناراض ہو کر اس سارے نظام عالم کو ہمارے مخالف کر دیں گے۔ یہ ہے اللہ کی ترتیب۔ اس لیے میرے دوستوں عزیز و بزرگوں، سب سے پہلی چیز ہے یقین کے بنانا، سب سے پہلا کام ہے یقین کا بنانا۔ یقین کہاں سے بنے گا؟ کیونکہ یقین بنے گا دعوت اللہ سے، یقین بنے گا دعوت اللہ سے۔ آج دعوت ہے ملک و مال کی، آج دعوت ہے اللہ کے غیر کی، آج دعوت ہے حکومتوں کی، آج دعوت ہے تجارتوں کی۔ جو جس کی طرف بلاوے گا اس سے اس کا یقین جڑے گا، جو جس کی طرف بلائے گا اس سے اس کا یقین جڑے گا اور اس سے اس کا یقین بنے گا۔ جو جس کی طرف دعوت دے گا اس سے اس کا یقین ہوگا، پھر جو جس کی طرف دعوت دے گا اس سے یقین، جس کا جس پر یقین ہے وہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ ہاں، اس لیے کہ عبادت صرف سر جھکانے کو نہیں کہتے، عبادت کہتے ہیں میرے دوستو بزرگوں اطاعت کو۔
عبادت کسے کہتے ہیں؟ کہ عبادت کہتے ہیں اطاعت کو. جو جس کی عبادت کر رہا، جو جس کی اطاعت کر رہا ہے اس کی عبادت کر رہا ہے. جو جس کی مان کر چل رہا ہے وہ اس کی عبادت کر رہا ہے. بنائے کس لیے گئے تھے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے بنایا ہے تمہیں اپنی عبادت کے لیے. انسان دنیا میں کیوں آیا؟ انسان دنیا میں کیوں آیا ہے؟ اس کی بعثت کا، اس کے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اس کے دنیا میں آنے کا مقصد وہ اللہ کی عبادت ہے. اس کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. اس کو کمانے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، اس کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ عبادت کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کو. عبادت کہتے ہیں اللہ کی مان کر چلنے کو. جو اللہ کی مان کر چل رہا ہے وہ اس کی عبادت کر رہا ہے، اور جو اللہ کے غیر کی مان کر چل رہا ہے وہ اللہ کے غیر کی عبادت کر رہا ہے. یہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو جس کی مان کر چل رہا ہے اس کی عبادت کر رہا ہے. جو جس کی مان کر چل رہا ہے وہ اس کی عبادت کر رہا ہے. کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں عبادت صرف نماز پڑھ لینا ہے، کہ نماز پڑھ لی، اللہ کی عبادت کر لی، اب جو کہے مخلوق وہ کرو. کارخانے والے جو کہیں، تاجر جو کہیں، حلال کہیں، حرام کہیں، جائز کہیں، ناجائز کہیں، جہاں سے کمانے کو کہیں کماؤ، جہاں سے کھانے کو کہیں کھاؤ. نہیں میرے دوستو بزرگوں، عبادت ناقص ہو جائے گی. عبادت کامل ہونی چاہیے. کامل عبادت کیا ہے؟ جو کہ کامل عبادت یہ ہے کہ زندگیوں کے تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ کے اوامر کا پابند ہو کر چلے. زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے اوامر کا پابند ہو کر چلے. اس کا نام عبادت ہے. نماز پڑھ لینا عبادت نہیں ہے صرف. پھر کامیابی اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے ہر شعبے میں اللہ کے امر کا زندہ کرنا ضروری ہے. اگر تجارت میں اللہ کا امر توڑ دیا، ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے، تجارت میں اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ناکامی لاویں گے. اللہ تعالیٰ ناکامی لاویں گے، کامیابی نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک راستہ وہ کھولا ہوا ہے جس سے ناکامی آئے گی. آپ یہ چاہیں سردی کا موسم ہے کہ ہوا نہ لگے، کہ دروازے کھڑکیاں ساری بند کر دی ہیں، تو ہوا وہاں سے آئے گی جہاں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کہ دیکھو کہاں کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے. کہ رات کو بلی آئی اور دودھ پی گئی تو صبح سوچے گا کہ کون سے دروازہ کھلا رہ گیا، کون سی کھڑکی کھلی رہی ہے. یہ اپنے دین میں اس طرح چل رہا ہے کہ کسی ایک چیز پر عمل کر کے ہر لائن سے کامیابیاں لینا چاہتا ہے. کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، اب تجارت میں بھی کامیابی آوے، زراعت میں بھی کامیابی آوے، اور بیوی بچوں میں اور شادیوں میں اور میری تمام ضرورتوں میں، تمام خواہشات میں ہر طرف سے کامیابی آوے، ناکامی کہیں نہ آوے. ہاں، کیونکہ میں نے اللہ کے ایک امر کو زندہ کر دیا، اللہ کے ایک حکم کو پورا کیا ہے، اس لیے کامیابی آنی چاہیے ہر لائن میں. کہ نہیں تم ہر لائن کا حکم زندہ کرو گے تو اللہ ہر لائن میں کامیابی لاویں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم چلیں دین پر 10% اور کامیابی آوے 100%. ایسا نہیں ہے کہ ہم چلیں 10% دین پر اور کامیابی آوے 100%. علماء نے لکھا ہے
کہ صرف نماز پڑھ لینے کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہو کر چلنے کا نام، تمام شعبوں میں زندگی کے اللہ تعالیٰ کے اوامر کا پابند ہو کر چلنے کا نام عبادت ہے۔ اس لیے گنوایا ہے کہ 10 چیزوں کا نام عبادت ہے، 10 چیزیں عبادت ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، دعوت، دین کی محنت اور تجارت، اور پڑوسیوں کے حقوق اور سنتوں کا اہتمام۔ یہ 10 کام ایک وقت میں ہوں، جس طرح نماز میں رکوع، سجدہ، قیام، قاعدہ، جلسہ، تکبیرات، تسبیحات، قرات، سورہ فاتحہ، ثنا، سارے کام ایک ساتھ کر رہا ہے تو نماز ہو گئی۔ اگر سجدہ چھوڑ دیا یا رکوع چھوڑ دیا یا ثنا چھوڑ دی یا فاتحہ چھوڑ دی یا تشہد چھوڑ دیا، نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوتی نماز؟ کہ جس طرح نماز کے سارے اجزاء سے نماز بنتی ہے، اس طرح دین کے ہر شعبے کے عمل کو تو یہ ہوگا کہ یہ آدمی عبادت کر رہا ہے، یہ عابد کہلائے گا، یہ عابد کہلائے گا کہ یہ عبادت کر رہا ہے، ورنہ عبادت میں نقص آئے گا، اور ناقص عبادت سے کامل کامیابی نہیں ملے گی۔ ناقص عبادت سے کامل کامیابی نہیں ملے گی، مکمل کامیابی میرے